آپ کی مسکان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ود مسکان۔ تو کچن ود مسکان میں آج ریسپی کے ساتھ ساتھ ایک میں بہت ہی اہم بات کہنا چاہوں گی سب پیرنٹس سے۔ کافی ٹائم سے جو ہے 2-3 دنوں سے میں جب بھی یوٹیوب آن کرتی تھی تو ایک نوٹیفیکیشن آ رہا تھا، میں نے غور نہیں کیا۔ ایک ویڈیو جو ہے بڑھ چڑھ کے میرے سامنے آ رہی تھی، مگر میں نے اتنا غور نہیں کیا کہ میں جو ہے اس کو صحیح طرح سے دیکھوں کیا ہے کیا نہیں۔ بس ایسے ہی بائی چانس جو ہے میں نے رات کو اس کو واچ کیا۔ رات کو میں نے ایسے بیٹھے میں نے اس کو واچ کیا تو مجھے اس کا پاکستان پنجاب کا ایک سٹی ہے، اس کی نیوز آئی میرے سامنے، جس کو ایک سنسنی نیوز، ایک ایسی نیوز جس کو سننے کے بعد یقین مانی میں رات کو صحیح طرح سے سو نہیں پائی۔ میں آنکھیں بند کرتی تھی تو مجھے بس وہی چیزیں میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ مجھے جو ہے خوف آ رہا تھا دنیا سے اور مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ پتہ ہے کیا، میری کوئی کہتے ہیں ماسی ماں جیسی، تو میری کوئی ماسی نہیں، بٹ میں ایک کیوٹ سے بھانجے اور ایک کیوٹ سی بھانجی کی آنی ضرور ہوں، اور مجھے آئیڈیا ہے کہ مجھے وہ کتنے پیارے ہیں، مجھے وہ اتنے زیادہ پیارے ہیں کہ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی مسکراہٹ، چھوٹی چھوٹی باتیں میں ایسے ان کی طرف دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ مجھے ابھی میرا جو بھانجا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے فرسٹ میں وہ مجھے آنی کہے، بعد میں اپنی مما کو کہے مما۔ اتنا مجھے اس چیز کا دکھ ہوا۔ پتہ ہے کیا، سب سے بڑی مسٹیک جو ہوتی ہے ہمارے ماں باپ سے ہوتی ہے، بیٹیوں کے ماں باپ سے ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سر سے بوجھ اتر گیا، وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ خدا را بیٹیاں بوجھ تھوڑی ہے۔ جب اس کو بیاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو کہتے ہیں کہ بیٹی وہ تمہارا گھر ہے، اب تم اس گھر سے، بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کو یہی سننے کو آتا ہے کہ بیٹی تو پرائی ہے۔ جب ماں باپ بیٹی کو پرائی کہہ دیتے ہیں، شادی کرتے وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹی جو بھی بات ہو آپ برداشت کرنا، کمپرومائز کرنا چیزوں کے ساتھ، تمہاری وجہ سے ہمیں کوئی دکھ نہ پہنچے، تمہاری کوئی شکایت نہ آئے، تمہاری کوئی بات نہ سننے کو آئے کہ تم نے یہ کہہ دیا وہ۔ سب سے بڑی مسٹیک، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مسٹیک جو یہ ہے، جو ہمارے ماں باپ ہمیں یہ آخری ٹائم یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ آئی تھنک میرے کہنے کے، میری سوچ کے مطابق ماں باپ کو کہنا چاہیے کہ یہ بیٹی تمہارا گھر ہے، تمہارا جب من کرے، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا وہاں پہ گزارا نہیں، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کوئی زیادتی ہو تو تم نے ہمیں بتانا ہے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں، پوچھ سکیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری بیٹی کو اس طرح سے اذیت دی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بیٹیاں دیں، اپنے جگر کے ٹکڑے دیے اور تم اس طرح سے بیہیو کر رہے ہو ان کے ساتھ۔ ایسا کہنا چاہیے ماں باپ کو، شادی کرتے وقت بیٹیوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ کوئی بھی بات ہو ہمیں فوراً بتائیں تاکہ
ताकि हम उनसे पूछ सकें, ताकि हम अब उनसे बात कर सकें। मगर नहीं, हमारा माशरा, हमारे माँ बाप, हमारा ख़ानदान, हमारे रिश्ते हमें ऐसी बातें करने कहाँ देते हैं कि हम अपने माँ बाप को जाके बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है। आज एक ज़ारा बनी मीडिया की जीनत ही कहूँगी, वो तो सबको पता हो गया। न जाने कितनी ज़ारा है इस तरह से ज़िंदगी के शिकार हो रही है। न जाने कितनी ज़ारा के इस तरह से उनको मार दिया जाता है, उनके साथ इस तरह से तशद्दुद किए जाते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम उम्मत मोहम्मदी है। हमारे नबी करीम ने हम जैसी उम्मत की खातिर अपने खूबसूरत चेहरे देखे, जिस चेहरे से इतना नूर आता था, उस चेहरे पे हम जैसी उम्मत की खातिर हमारे नबी करीम ने अपने खूबसूरत और कीमती आंसू बहाए। और आज हम क़यामत के दिन हम उनकी नज़रों के सामने आ पाएंगे क्या? इतना तो सोचें, इतना जबर करते वक्त इतना तो सोचना चाहिए ना। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक बेटी पे ये तशद्दुद नहीं किया गया, ये बेटी को नहीं काटा गया। आई थिंक पाकिस्तान की हर बेटी को, जिनके माँ बाप जिनको नसीहतें करते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, जिनको माँ बाप पैदा करते ही कहते हैं कि ये तो पराई है, ये हर बेटी को इस तरह से मार दिया जाएगा। सारी बेटियां इसी तरह से जाएंगी। मैं क्या करूं? रब से दुआ करूं कि बेटियां ही ना अता करें। आपकी दुनिया में इस तरह से जो है यार, आपकी दुनिया इस तरह से वो हो गई है दीवानी। खाने पे इंसान को खाने पे उतर आया है। यहाँ पर हमारे जो गांव है, मैं एक गांव से हूँ, गांव में तो वैसे ही बेटियों को एक इज्जत नहीं दी जाती, वो शौहरों की तरफ से। मैं जो है 14 अगस्त 1999 में पंजाब पाकिस्तान के एक गाँव में पैदा हुई और मैंने 23-24 की एज में बहुत सारी चीज़ें देखी, अपनी आँखों के सामने देखी है। वहाँ पर जो है मर्द हजरात किस तरह से बीवियों पे तशद्दुद करते हैं, बिना की बात के तशद्दुद शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे मज़े की बात यह है कि औरत खामोश हो जाती है, डर जाती है, सहम जाती है कि कहीं डिवोर्स के डर से वो इस तरह से सहम जाती है, खामोश हो जाती है। और माँ बाप जो है मिन्नतें कर रहे होते हैं दामादों की कि हमारी बेटी को डिवोर्स ना दें। औरत बच्चों की खातिर डर जाती है। ये डर मर्द में क्यों नहीं आता? मैं सोचती ये हूँ कि बच्चों का डर मर्द में क्यों नहीं आता, कि अगर वो एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है तो उसके साथ उसके बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। और तो ये डर इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर जाती है कि अगर मुझे डिवोर्स हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो साथ में मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई। खैर, मैं सब पेरेंट्स से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूँगी कि खुदारा विट्टा सिट्टा से बचें, विट्टा सिट्टा ना करें। अपनी बेटियों के रिश्ते जहाँ करें वहाँ पे देख के करें कि किस तरह से
پیسہ نہ دیکھیں، عزت دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کا وہاں پہ کتنی عزت دی جائے گی، آپ کی بیٹی کو وہاں پہ کتنی محبت دی جائے گی۔ اپنے یا غیر، یہ کوئی ایک عجیب سا ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ اپنوں میں کریں گے، چاہے جو ہو جائے، غیروں میں نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی بیٹی کو غیر زیادہ خوش رکھ سکتے ہیں تو آپ غیروں میں کرتے، اگر آپ کی بیٹی کو اپنے خوش رکھ سکتے ہیں تو آپ اپنوں میں کرتے۔ یہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی ہمارے مذہب میں کوئی اپنے یا غیر آئے ہوئے ہیں، بس یہ ہماری ایک سوچ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے، یہ ساری اپنی سوچ۔ تو یہ کہہ رہی ہوں میں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے بعد ان کا دھیان رکھیں، اپنی بیٹیوں کو بچائیں، جن کو پیدا کرتے ہیں، جن کی خواہشات، جن کو اپنی زندگی کے عیش آرام دیتے ہیں، ان کا تھوڑا سا دھیان رکھیں شادی کے بعد۔ ان سے اس طرح ہاتھ نہ اٹھائے کہ وہ تھی ہی نہیں جیسی آپ کی زندگی میں۔ ان کو دیکھیں، ان سے پوچھیں، یہاں تک کہ ان کو تنہا بیٹھا کے اپنے پاس پوچھیں۔ زیادہ تر بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، تو اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے اٹیچ ہوتی ہیں۔ باپ کو وہ اپنا ایک ایسا ہیرو مانتی ہیں۔ میں اپنی بھی بات کر دوں، یہ قدرتی طور پہ ہی ہے سارا سسٹم، کہ میں جو بات اپنے بابا سے کرتی ہوں، جو بھی میری زندگی میں اپنی ہی بات بتا دیتی ہوں، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز میں اپنے بابا سے شیئر کرتی ہوں۔ میں اپنی مما سے زیادہ اپنے بابا سے زیادہ اٹیچ ہوں، تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں اپنے باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں۔ تو اب ایک باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے، اس سے پوچھے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیسی رہ رہی ہو، تمہارے ساتھ سب ٹھیک تو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہوگی تو ہر بیٹی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے ضرور شیئر کرے گی، اگر وہ پوچھنا چاہے تو۔ بس میں یہی کہہ رہی تھی، اور میں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ آج میں بہت زیادہ دکھی تھی، سیڈ تھی، سوچا آپ سے شیئر کروں اور آپ کو یہ میسیج دوں سب کو، جتنے بھی، اور اس میسیج کو آپ بھی سب تک پہنچائیں۔ آپ بھی جتنا کوشش کریں کہ اپنے ساتھ سب کو خوش رکھیں، اور کوشش کریں کہ سب کا دھیان رکھیں، اور کوشش کریں کسی کو حسد کی نظر سے نہ دیکھیں۔ زندگی میں اگر کوئی خوش ہے تو اس کو خوش رہنے دیں، ان کو ایسے نہ دیکھیں۔ بس یہی کہنا تھا، باقی جو ہے دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہا کریں اور دعا میں یاد رکھا کریں۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو آپ سے باتیں بھی، آج ویڈیو بھی بڑی ہو گئی، تو ویڈیو کو یہ خاص ایسی ویڈیو ہے جو کہ بہت ضروری ہے واچ کرنا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ یہ ایک میسیج ہے، آج ہی ریسپی کی ویڈیو کم، اور یہ ایک میسیج ہے، ایک میرے اندر ایک دکھ تھا، میں نے آپ سے شیئر کیا۔ مجھے یہ جو دکھ درد میرے اندر تھا، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ یقیناً سب آپ کی یہ سنی ہوگی یہ نیوز، اور آپ بھی سیڈ ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون۔